الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی ابھی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن کریم قیامت تک آنے والی انسانیت کی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ یہ عظیم نسخہ ہے، جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بے شک قرآن پاک اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے۔ سیدھا راستہ ہے یعنی یہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کے انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی کو پا لیتا ہے۔ اور یہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ دنیا کی اس مختصر زندگی میں جو اللہ کی اس کے پاس امانت ہے، ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ، اپنے مالک کو، خالق کو پہچان کر اور اس کی منشا اور مرضی کے مطابق اپنی زندگی کے لمحات کو گزارے۔ اس میں قرآن کریم ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہماری
ہماری ذہن سازی بھی کرتا ہے۔ شیطان جو ہمارا دشمن ہے اور ہمیں اللہ کی مرضی اور منشا سے ہٹانے کے لیے وہ ترغیب بھی دیتا ہے اور اللہ کی مرضی اور منشا کو اختیار کرنے میں ہمیں وہ ڈراتا بھی ہے، خوف بھی دلاتا ہے۔ کبھی مال کے نقصان کا خوف دلاتا ہے، کبھی عزت کے کم ہو جانے کا خوف دلاتا ہے، اور کبھی دنیا میں کسی اور نقصان کا خوف دلاتا ہے۔ پھر قرآن کریم ہماری یہ ذہن سازی کرتا ہے کہ تمہارے نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ ہوا اضحاک و ابکا، ہوا اضحاک و ابکا، وہی تمہیں خوشیاں دیتا ہے اور وہی تمہیں دکھ دیتا ہے۔ اور قرآن کریم ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ان قریب جب یہ آنکھ بند ہوگی۔ آج تو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار، امام الانبیاء، امام المرسلین، جن پر اللہ پاک نے نبوت کو مکمل کیا، اس کے بعد اللہ پاک نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے اور اپنا میسج پہنچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وساطت سے جس کا چاہا اللہ نے انتخاب کیا، وہ میسج پہنچاتے رہے۔ لیکن فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہاری دنیا کی یہ مہلت ختم ہو جائے گی اور یہ آنکھ جس سے آج تم دنیا کی چیزیں دیکھ رہے ہو یہ بند ہو جائے گی، اور پھر وہ حقیقت نظر آئے گی کہ جس حقیقت کی طرف آج تمہیں متوجہ کیا جا رہا ہے، تو اس وقت پھر کہو گے کلا سوف تعلمون، معلوم ہو جائے گا معلوم کہ سکون اور اطمینان کا راستہ وہ نہیں تھا جو میں نے اختیار کیا تھا، وہ میری سوچ غلط تھی، میری صحبت غلط تھی، میرا علم غلط تھا، اطمینان اور سکون اور عزت کا راستہ کوئی اور تھا، جس راستے کو میں نے چھوڑ دیا۔ یہ قرآن پاک نے اس کو بڑی تاکید سے بیان کیا، فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، فرمایا کہ مارا گیا وہ بد نصیب، ہار گیا وہ بد نصیب جس کی سوچ یہ بنی کہ دنیا کا مال ہمیشہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا، اور وہ گن گن کر اپنا وقت اور اپنی تمام صلاحیتیں دنیا کے مال و متاع پہ لگاتا رہا۔ اس نے کبھی یہ سوچا نہیں کہ اس مال و متاع نے مجھ سے پہلے کس کے ساتھ وفا کی ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک بہت بڑے مالدار کا ذکر کیا، اور جس کی مالداری پر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس کی قوم بڑا رش کرتی تھی۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز، بہت بڑا مالدار تھا قارون۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، ایک مرتبہ
لوگ کوئی تماشا اور کوئی ایسا سما تھا جس میں بہت سے لوگ جمع تھے، اور وہاں جب قارون اپنی دنیاوی شان و شوکت کے ساتھ آیا تو اس کی شان و شوکت دیکھ کر اس کی قوم کے لوگ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اگر کچھ حصہ ہمیں بھی اس دولت کا مل جاتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اس مال و دولت کا جو قارون کو اللہ نے دی تھی، اور جس مال و دولت سے اس نے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے بجائے غرور اور فخر کا، شیطان اور نفس امارہ کا راستہ اختیار کیا، تو مال و دولت اس کے کام نہیں۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، وہ اپنی پوری دولت کے ساتھ تباہ اور برباد ہو گیا۔ اس لیے علامہ اقبال نے لکھا، کسی نے کہا اگر قرآن امام فخر الدین رازی کی طرح نہ سمجھ سکو تو کم سے کم علامہ اقبالی کی طرح سمجھ لو۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند متا بتانے وہم و گما۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مال و دولت اور یہ رشتہ و پیوند، ان رشتوں کے لیے، اس مال کے لیے جس کے لیے آج تم اللہ کو ناراض کرتے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس سے گزر کر، اگلی بات سمجھ، اس سے گزر کر اللہ کو پاؤ گے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنے ایک عظیم المرتبہ اور برگزیدہ انسان جسے اللہ نے رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کیا، رسالت اور نبوت کا تاج اللہ نے ان کے سر پہ رکھا، اور ان کی اولاد میں اللہ نے ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کو مبعوث فرمایا، جس کا نام قرآن کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام بتایا۔ اللہ نے ان کا ذکر کیا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا۔ اپنے والد سے مخاطب ہوئے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عمل و جہد کے راستے پر چلے تو سب سے بڑی رکاوٹ اور پہلی رکاوٹ جو اس راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی، وہ رشتہ آیا جس رشتے کے تقدس پر دنیا ناز کرتی ہے، باپ کا رشتہ تھا۔ وہ اس رشتے سے گزر کے اللہ کی طرف جا رہے تھے، تو اپنے والد سے کہنے لگے کہ ابا جان، کبھی سوچا ہے ایک لمحے کے لیے کہ کس کو چھوڑا اور کس کو اختیار کیا؟ ان بے بسوں کے سامنے سر جھکاتے ہو جو اتنے بے بس ہیں کہ اپنی ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں اڑا سکتے، اور چھوڑا کتنی طاقت والے کو اور کتنی عظیم ہستی کو چھوڑا جس کی طاقت کے بارے میں فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس نے کلمہ کن سے پوری کائنات کو سجایا ہے، اس عظیم ہستی کو، اس عظیم مرتبہ اور اتنی بڑی طاقت والی ذات کو چھوڑا ہے، اور یہ بے بس کہ جو ایک مکھی کو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے جو تم نظر و نیاز کی مٹھائیاں رکھتے ہو اس میں سے ایک ذرہ مکھی اٹھا کے لے جائے تو یہ اپنا ذرہ نہیں لوٹا سکتے۔ آج ہم ان باتوں کو تو بڑے شوق سے سنتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کرتے کہ آج ہم بھی اسی موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک طرف ہمارے سامنے بھی دنیا کی طاقتی طاقتیں ہیں، شیطانی سازشوں کا جال ہے، اور ایک طرف اللہ کا قرآن ہے، ایک طرف اللہ کی کتاب ہے، ایک طرف اللہ کے وہ برگزیدہ
اور اللہ کے وہ منتخب بندے ہیں جو ہمیں اللہ کے دین کے لیے قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے پکار رہے ہیں، بلا رہے ہیں، اور دوسری طرف شیطانوں کا وہ گروہ ہے جو ہمیں طاغوتی طاقتوں سے ڈرا رہا ہے اور ان کے مفادات آج ہم پر پورا کرنے کی وہ پوری کوشش کر رہے ہیں۔ آپ بتائیے کہ ہم اس موڑ پر حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر چل رہے ہیں یا ہم نے طاغوتی طاقتوں کے سامنے نمرود والا رویہ اختیار کیا ہوا ہے؟ یہ ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر خود یہ فیصلہ کرے گا۔ کوئی اور کہے گا ہمیں برا لگے گا۔ میں نے بتایا کہ ہماری کامیابی وہ ہوگی کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو رب ہم سے راضی ہو۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اپنے لمحات کا ہم خود جائزہ لیں گے کہ ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں، کہ جب موت آئے تو رب ہم سے راضی ہو اور ہماری اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے نیک بندوں کی طرح حاضری ہو۔ تو اللہ پاک ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ جمعے کا وقت مختصر ہوتا ہے اور اللہ پاک ہماری اس حاضری کو بھی قبول فرمائے، گفتگو کو بھی قبول فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے انوارات اور تجلیات سے ہماری زندگی کی اس منزل کو روشن فرمائے اور ہم یہاں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ گزارنے کا فیصلہ کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔